پالیگمی جو ہے وہ جنرل رول نہیں ہے، وہ ایکسیپشنل رول ہے اس وقت کے جب کہ عورتیں سرپلس ہو جائیں، ایسے نہیں کہ اب خام خواہ لوگ چاچا شادی کریں. ایک مرتبہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے ایک غیر مسلموں کے جلسے میں کہ صاحب آپ کے یہاں تو چاچا شادیاں ہو وغیرہ. میں نے کہا کہ دیکھیے چاچا شادیاں پاسبل ہی نہیں ہیں، کیونکہ نیچر جو ہے ایک ایکولیبریم مینٹین کرتی ہے ہمیشہ. جتنے مرد ہوتی عورتیں تو چار شادی آپ کہاں سے کریں گے؟ تو مسلمانوں نے کوئی فیکٹری تو بنائی نہیں کہ وہاں لڑکیاں بنائی جاتی ہیں، چار شادی خرید لو، 4 لڑکیاں خرید لو. میں نے کہا یہ ایک ریومر ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ ہم وہاں لڑکیاں سپلائی کرتے ہوں، اور نیچر تو سپلائی کر نہیں رہی ہے. نیچر جو ہے زیادہ لڑکی سپلائی نہیں کر رہی ہے، ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے. نیچر کا یہ باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے اس پر کہ نیچر ہمیشہ ایکولیبریم مینٹین کرتی ہے، جتنے مرد ہوتی ہیں عورتیں مور اور لیس. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جرمنی میں عام طور پر لڑائیوں کے بعد ایسا ہوتا ہے. یہ بھی قرآن میں جو آیا تھا حکم لڑائی کے بعد آیا تھا، جب مدینے میں عورتیں سرپلس ہو گئی تھی کیونکہ لڑائی میں مرد زیادہ مارے آتے ہیں، تبھی آیا تھا. یہ کوئی عام حکم نہیں ہے یہ. تو میں نے کہا دیکھیے جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا کہ بہت سے مرد مارے گئے، لوگوں کو ہسبینڈ نہیں ملتے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ عورتوں نے بورڈ لگا دیا اپنے گھر کے سامنے کہ وانٹیڈ این ایوننگ گیسٹ. تو دیٹ واز سیکشل انارکی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایسی شکل میں جب عورتیں سرپلس ہو جائیں تو آپ کے 2 میں سے ایک آپشن ہے، یعنی یا تو پالیگمی یا سیکشل انارکی. اس میں مانوگمی پاسبل ہی نہیں رہتی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ نہیں کہیے کہ اسلام میں پالیگمی، یہ نہیں کہیے، یہ کہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہم نے سیکشل انارکی کا آپشن لے رکھا ہے اور اسلام نے پالیگمی کا آپشن لے رکھا ہے. آپ غلط، یعنی آپ کا جو وہ ہے یعنی ریمارک وہی غلط ہے. وہ یہ مسئلہ آپشن کا معاملہ ہے، کیونکہ 4 شادی پاسبل ہی نہیں ہے جب نیچر 14 لڑکیاں سپلائی نہیں کر رہی. تو میں نے کہا جرمنی والوں نے وہاں مسئلہ پیدا ہوا، سرپلس ہو گئی عورتیں، تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ سیکشل انارکی کو الاؤ کر دیا. اسلام نہیں پسند کرتا ہے اس کو، اس لیے اسلام نے پالیگمی کو الاؤ کر دیا ہے. تو اس طرح کے سچویشن کے لیے عام طور پر ایک ہی عورت ایک مرد بس، فواحدۃ. عام جو رول ہے وہ صرف ایک عورت ایک مرد، ایک عورت و مرد بس، پھر ختم. دعویٰ جو محترم نے یہ کیا کہ 4 شادیوں کی جو اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے سورہ نساء میں، وہ ایک استثنائی حکم ہے. تو یہ یعنی استثنائی کا مطلب ایک مجبوری میں، تو یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں دی محترم نے. تو ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے قرآن کے کسی بھی حکم کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک استثنائی حکم ہے. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استثنائی حکم ہے کہ جب آپ بت پرستی کے ماحول میں رہتے ہو اور چاروں طرف بت پرستی ہو تو آپ نماز پڑھو تاکہ آپ کے دلوں سے بتوں کی محبت نکل جائے. جہاں بت پرستی نہ ہو وہاں نماز کا حکم نہیں ہے. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں ایک استثنائی حکم ہے کہ روزے رکھنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول کرنا مقصد ہے. تو اگر کسی کا نفس پہلے سے ویسے ہی کنٹرول میں آیا ہوا ہو تو اس کو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے ہم نماز اور روزے اور شریعت کے دیگر احکام میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ استثنائی حکم ہے جب تک کہ اس کے استثنائی حکم ہونے کی دلیل نہ ہو. تو بالکل اسی طرح اللہ نے جو سورہ نساء میں مرد کو اجازت دی ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، تو اس کو بھی اپنی طرف سے کہہ دینا کہ وہ ایک استثنائی حکم ہے اور وہ تو ایک مجبوری میں حکم دیا گیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں شریعت کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا، تو بجائے ہم اپنی سمجھ کو تبدیل کرنے کے ہم شریعت ہی کو چینج کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اب یہ محترم جو وحید الزمان صاحب ہیں، ان کو کیونکہ اللہ کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی، تو اب بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو درست کریں، انہوں نے قرآن ہی میں ایک خام خواہ کی اپنی رائے سے ایک تفسیر کر دی کہ استثنائی حکم ہے. ہم قرآن کی آیت کو اگر پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 شادیاں اصل ہے،
ایک بیوی پر رکھنا ایک استثنائی حکم ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرمایا 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. اللہ نے ابتدا 2 سے کی ہے. اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر کنڈیشن یہ ہو کہ تم برابری نہیں کر سکتے, عدل نہیں کر سکتے, فواحدۃ, پھر ایک رکھو. تو استثنائی حکم ایک بیوی رکھنے کا ہے, 2 3 شادیوں کا حکم استثنائی نہیں ہے, وہ اصل ہے. کنڈیشن لگی ہوئی ہے ایک کے ساتھ کہ اگر بالفرض اگر مگر وہاں لگتا ہے کہ جہاں یعنی جس حکم میں کوئی کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں آپ کہ اگر بالفرض ایسا ہو, جیسے آپ کسی کو بلائیں بھائی آپ نے میرے ہاں کھانے پر آنا ہے, اصل حکم یہ کہ آنا ہے, اگر ایسا ہوا کہ ہڑتال ہو گئی, اسٹرائک ہو گئی, کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, تو پھر ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری دعوت قبول نہ بھی کریں. تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو تمہیں عورتیں پسند آ رہی ہیں ان میں 2 2 3 3 4 4 سے کرو بالفرض. اگر تم حقوق ادا کرنے کے اہل نہیں ہو تو پھر ایک پر اکتفا کرو. تو استثنائی حکم ایک بیوی والا ہے, 4 بیویوں والا استثنائی نہیں ہے. دوسرا محترم نے یہ کہا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اس کی بھی محترم نے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں دی, عقل سے دلیل دی ہے. اور وہ دلیل یہ دی ہے کہ عورت سوکن کے وجود کو پسند نہیں کرتی. پہلی بات یہ کہ یا تو آپ قرآن کے حوالے ہی نہ دیں, کیونکہ اگر آپ مذہب کو فالو کرتے ہیں تو پھر عقل کا استعمال مذہبی تعلیمات کے مقابلے میں غلط ہے. پھر تو ایک ایتھیس میں اور مذہبی لوگوں میں فرق کیا رہ جائے گا. ایتھیس بھی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں اس حکم کو مانوں گا, جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں اس کو نہیں مانوں گا. لیکن جو مذہب کو فالو کرنے والے ہیں, قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ کی عقل ہماری عقل سے زیادہ ہے. تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہوا کہ آپ کے جتنے بھی عقلی دلائل ہیں وہ ایک طرف, لیکن اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کو قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. دوسرا یہ دلیل بھی غلط ہے کہ عورت چونکہ سوکن کے وجود کو پسند نہیں کرتی لہذا یہ فطرت کے خلاف ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک خلاف فطرت ہونے کی دلیل اس بات کو بنا رہے ہیں کہ عورت اس کو پسند نہیں کرتی. صحیح, عورت اس کو اس لیے پسند نہیں کرتی ہے کہ عورت کو ایک شوہر سے جو مفاد ملتے ہیں وہ اس میں شرکت برداشت نہیں کرتی. شرکت ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو شرکت کی بنیاد پر تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شرکت کو قبول نہیں کیا جاتا, برداشت نہیں کیا جاتا, اس بنیاد پر تو شرکت کے جتنے بھی طریقے دنیا میں رائج ہیں سارے خلاف شریعت ہو جائیں گے اور خلاف فطرت ہو جائیں گے. میں ایک دلیل لیتا ہوں اس کی کہ آپ کے اولاد ہے, بچوں کو معلوم ہے, آپ کے 4 بچے ہیں فار ایگزامپل, بچوں کو معلوم ہے کہ میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی تو یہ وراثت ہم چاروں کو ملے گی. لیکن اگر آپ کے والد کے 5واں بچہ بھی ہو گیا تو ظاہر ہے ان 4 بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ اب ہمارا وراثت میں حصہ کم ہو گیا ہے. تو کیا اس تکلیف کی بنیاد پر یہ کہنا جائز ہے کہ 4 بچے تو فطرت کے مطابق ہیں, 5واں بچہ پیدا کرنا وہ خلاف فطرت ہے کیونکہ اس میں باقی 4 کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے یہ کہا جائے گا بھائی اس تکلیف کا علاج کرو, ان کا تکلیف کا ہونا غلط ہے, اس لیے کہ ان کا مال لے کے 5ویں کو نہیں دیا جا رہا ان 4 کا, بلکہ ان کو جو حصہ ملنا تھا اس حصے میں کچھ کمی ہو رہی ہے. تو ظلم نہیں ہو رہا بلکہ اضافی چیز سے وہ محروم ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مال صرف وہی ہے جو آپ نے کمایا, جو وارث کی طرف یعنی مورث کی طرف سے جو آپ کو مال ملتا ہے وہ آپ کا تھوڑی ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. تو انعام کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کم بھی ہو سکتا ہے, اس پہ آپ کو رونے دھونے کی اور آپ کو تکلیف کے اتنا زیادہ اس پہ احتجاج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے بہت ساری عورتوں کی مصلحتیں وابستہ کر دی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ایک عورت ایک اچھے مرد پہ چونکہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے, اب وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری اس نان نفقے میں اور میری رات کی باریوں میں کوئی دوسری عورت میرے ساتھ شریک ہو. حالانکہ اس میں عورت کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ ایک اضافی چیز جو اس کو مل رہی تھی, 3 عورتوں کا حصہ بھی اس اکیلی عورت کو مل رہا تھا, تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی ان 3 عورتوں کو بھی دو. یہ تکلیف کے ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرد کا مزید 3 بیویاں لانا یہ خلاف فطرت ہے. تو یہ دلیل غلط ہے. یعنی شرکت کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس بیس پر کسی کو اپنے ساتھ شریک نہ ہونے دینا, یہ خلاف فطرت اس کو قرار دینا یہ غلط ہے.